بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج علی الصبح پی ڈی ایم کے رہنما جناب کیپٹن صفدر صاحب کو یہاں ہوٹل کے کمرے سے اٹھایا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں موجود تھی، رینجرز نے ان کے کمرے پر دھاوا بولا ہے، ان کے کمرے کا دروازہ توڑا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کی یہ حرمت ہے کہ ہمارے فوج وہ اس طریقے سے کمروں میں گھس کر ان کے شوہر کو اس طریقے سے گرفتار کرے؟ یہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے، اور اس سے پوری قوم کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ اس طرح کا کہ حرکت تو دنیا کے کسی مہذب ملک میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم دنیا کے سامنے کس منہ سے کہیں گے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں؟ اس طرح تو کسی مفتوح قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو اس ملک کے کسی شہری کی عزت و احترام کو ان کی انسانی حقوق کا حصہ نہیں سمجھتی۔ اور پھر صوبائی حکومت سندھ کی وہ اپنا موقف دے چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بے خبر رکھا گیا ہے، اور جب انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا۔ اور یہاں مقتدر قوتوں کے دفتر میں ان کو 4 گھنٹے یا غمار رکھ کر زبردستی ان سے ایک FIR درج کروائی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ ملک میں حکومت کس کی ہے؟ جبر کی حکومت، ظلم کی حکومت، جو کسی آئین اور قانون کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، جہاں کوئی قوت اپنے آپ کو کسی قانون اور آئین کی پابند نہیں سمجھتی، اسے معاشرے میں نری بدماشی کہا جاتا ہے۔ تو آج جو حرکت کی گئی ہے یہ ایک بدماشی ہے۔ سیاستدان قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے نکلے ہیں، پی ڈی ایم وجود میں آ چکا ہے، تحریک چل پڑی ہے، جلسوں میں عوام کی شرکت دیدنی ہے، اور اس ملک کے آمرانہ ذہنیت جو اپنے آپ کو نہ قانون اور کسی آئین کا پابند سمجھتی ہے، اس حد تک حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اب ان حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ حرکتیں اسی وقت ہوا کرتی ہیں۔ چیونٹی کے جب مرنے اور ہلاک ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے 2 جلسے کیے اور ان چیونٹیوں کے پر نکل آئے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ مزید اب ان کی زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ ایک سازش کے تحت صوبہ سندھ کے کراچی میں یہ حرکت کی گئی کہ یہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اس طرح پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو جائے گی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو جائے گی،
لیکن کسی قسم کی مصلحت کو روا نہیں رکھا گیا ہماری طرف سے. اور آج بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات ہوئی, آصف علی زرداری صاحب سے میری خود بات ہوئی, امداد علی شاہ صاحب کے ساتھ بات ہوئی. انہوں نے اس پر اپنے افسوس حتیٰ کہ اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہے. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل, آپ سیکرٹری جنرل سینئر نائب صدر, اور ہمارے پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر جناب راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہیں. صوبے کے جناب ناصر شاہ صاحب بھی موجود ہیں. اور وہ اس حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس طریقے سے پی ڈی ایم میں تقسیم پیدا کر لیں گے, بد اعتمادی پیدا کر لیں گے, آج کی اس نشست نے اور ان کی موجودگی نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا ہے. کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کی ہے. ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ کلپس جب پی ٹی آئی کے کارکن اسی مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کرتے نظر آتے ہیں. وہاں ان کو اس مزار کی حرمت نظر نہیں آئی. جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے مسجد نبوی میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے, جہاں اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی, ورنہ تمام زندگی کے اعمال صالحہ غارت ہو جائیں گے. مسجد حرام میں نعرے لگائے گئے, تمہیں نہ مسجد حرام کی حرمت, تمہارے ہاں نہ مسجد نبوی کی حرمت, تمہارے ہاں نہ مزار قائد کی حرمت. اور آج تم نے صرف ایک گھناؤنے عمل کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی. اور پھر یہ کہ کسی کو قتل کی دھمکی, تم نے قتل کی دھمکی کہاں سنی تھی شور و غوغا میں؟ اور یہ بھی اب بتائیں گے آپ کو کہ جس کے خلاف جس کی مدعیت میں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹا گیا ہے صفدر صاحب کے خلاف, وہ مدعی کون ہے وہ بھی اب آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم اس مسئلے پر پورا پی ڈی ایم مدعی ہے, صرف مسلم لیگ نہیں. صرف ہماری بہن, ہماری بیٹی مریم نہیں, یہ ہمارے اوپر حملہ ہے, پورے پی ڈی ایم کے اوپر حملہ ہے. مریم جب یہاں آئی ہے تو یہاں کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے مہمان ہیں, یہ ان کی میزبانوں کے اوپر حملہ ہے, یہ ہماری حرمت کے اوپر حملہ ہے. اور ہم اپنی حرمت کا دفاع کرنا پھر جانتے ہیں کہ کس طرح دفاع کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے فوری طور پر ان کو رہا بھی کیا جائے, اور جن لوگوں نے بدماشی کر کے آئین و قانون کو ہاتھ میں لے کر قوت کا استعمال کیا ہے وہ قوم سے معافی مانگے. اس نے پورے پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے شرمندہ کیا. تو میں نے یہ ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر دی. پی ڈی ایم کا موقف آ گیا ہے. میں چاہوں گا کہ محترمہ مریم نواز بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. بس وہ آپ نے لکھا ٹھیک ہے, صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے آپ کے سامنے اس واقعے کی ساری تفصیلات رکھی, میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس مسئلے پر نہایت ہی دکھی. اس طرح کی حرکت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میرا نہیں خیال کہ کوئی معاشرہ, کوئی سوسائٹی اس قسم کے شرمناک حرکت کی اجازت دیتا ہو.
जिसमें जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इस्लामी मुल्क में, एक नहायत ही काबिल एहतराम ख़ानदान के लोग कमरे में, उनके कमरे में दरवाज़ा तोड़कर घुसना, और जबकि वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, 6 बजे का टाइम है। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। शायद हम ये समझते हैं कि मजम्मत का लफ्ज़ जो है वो हमारे दुख और गुस्से को बयान नहीं कर सकता। हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध को लाइल्म रखा गया। हमारी हुकूमत के इल्म में ये बात नहीं थी, और ये एक ऐसा वाक़या हुआ है जो एक बात की निशानदेही करता है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, हुकूमत के पाँव के नीचे से ज़मीन सरक रही है और उनके हाथ पाँव फूल गए हैं। अभी जैसा कि मौलाना साहब ने कहा कि पीडीएम का एक जलसा गुजरांवाला में हुआ जिससे पूरा पंजाब इलेक्ट्रीफाइड हो गया। एक जलसा कल आपने कराची में देखा, और आपने देखा वो किस अंदाज से लोग उमड़ कर आए, किस जोश और जज्बे के साथ आए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं हुकूमत वक्त में जिनको ना तो माशरती आदाब का पता है, ना वैल्यूज़ का पता है, और ये ओछी हरकतों पर उतर आए हैं जो इस बात की निशानदेही है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बहुत दुख है इस बात का। जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को दुख है। जैसा मैंने कहा कि हम सब लोग दुखी हैं इस बात पर। मरियम नवाज साहब हमारी मेहमान थी, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और सिंध जो है उसकी सकाफत है कि वो मेहमान नवाजी में और अपने मेहमानों की इज्जत और वक़ार के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार होती। तो चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन का चीफ मिनिस्टर को हुक्म दे दिया है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, मुकम्मल इंक्वायरी होगी, और वो फिर सारे मामलात जो हैं वो कौम के सामने रखेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है और पार्टी जो है इसके ऊपर फिर अपना रिएक्शन देगी। शुक्रिया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका और पीटीएम की जो भी क़यादत कराची में मौजूद थी, मैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, राजा परवेज़ अशरफ साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, और बाकी सब की भी जो यहाँ मौजूद हैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बात की और अपने तशवीश का इजहार भी किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज सुबह क्या हुआ। आज सुबह फजर के बाद जब हम सोए तो रात क्योंकि देर हो गई थी जलसे से वापस आते आते, तो कोई 6:15 के करीब टाइम हुआ था जब हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। तो मैं सो रही थी, सफदर भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो होटल्स हैं उनमें तो इस तरह दरवाज़ा कोई नहीं पीटता, बाहर तो बेल लगी हुई है, वो अगर बेल बजा दे, कोई बजा दे, जिसको अगर अंदर आना मतलूब है या कोई काम है वो बेल बजा दे। मैंने सोचा कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है इधर उधर, उसकी कोई आवाज़ आई, क्योंकि एकदम मुझे समझ नहीं आई। तो 1-2 मिनट के बाद फिर वही आवाज़ आई, वही दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा सफदर से, मैंने कहा मुझे लगता है हमारे कमरे का कोई दरवाज़ा बजा रहा है। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उठकर, तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ़्तार करने आए हैं। उन्होंने कहा अच्छा, मैं कपड़े पहन लूँ, कपड़े तब्दील कर लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें आईं, और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाज़े का, उसको तोड़ा, ज़ोर से ज़बरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए। और मैं सो रही थी, मैं बेड में थी, और सफदर ने उनको कहा कि आप अंदर मत आएं, मैं बाहर आ रहा हूँ, आप अंदर मत आएं,
میں اپنی دوائیاں لے رہا ہوں کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہیں, انسولن ڈپینڈنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا میں اپنی دوائی لے لوں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ اندر مت آئیں. لیکن وہ پھر بھی اندر آ گئے. وہ اندر آ گئے اور صفدر کو گرفتار کر کے لے گئے. صفدر نے کہا کہ میری وائف اندر ہے, آپ اندر مت آئیں. وہ گرفتار کر کے لے گئے. اور اس کے بعد صبح میڈیا پہ میں یہ نیوز دیکھ رہی تھی کہ سندھ حکومت نے مریم کو بلا کے گرفتار کر لیا, حکومت کا یہ موقف آ رہا ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی, میں ویسے شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے فون کیا, وہ غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ مریم بی بی یہ بہت برا واقعہ ہے اور ہم امبیرسڈ ہیں, شرمندہ ہیں, آپ ہماری مہمان ہیں, ہماری بہن ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب کا بھی فون آیا, انہوں نے بھی یہی کہا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بہن کے ساتھ, ہماری مہمان کے ساتھ یہاں یہ سلوک ہوگا. اور اسی قسم کا کچھ اظہار جو ہے میرے ساتھ وہ سی ایم سندھ نے بھی کیا. انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ سے کس طرح بات کریں. تو میں نے ان کو بھی یہ کہا اور میں آپ کی وساطت سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک لمحے کو بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ سندھ حکومت کی کارروائی ہے. اور اگر کسی نے کراچی کی زمین پر, کراچی میں ان کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں یا پی ڈی ایم میں دراڑ آ جائے گی, تو آپ تو ناسمجھ ہو سکتے ہیں, آپ تو بے وقوف ہو سکتے ہیں. ہم بھی بچے نہیں ہیں, ہم کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے. تو میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے. اور ہمیں احساس ہے اور ہم الرٹ بھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی, تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھیں. لیکن کیا مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, قابل ترس ہے وہ ذہنیت. آپ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر نعرہ لگا, مزار قائد پہ جو نعرہ لگا وہ ویڈیوز جو مزار قائد میں ہلڑ بازی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے, میرا خیال ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کا کوئی دورہ تھا, وہ ویڈیو مریم اورنگزیب کے پاس ہے, انہوں نے کی, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر قائد اعظم کے مزار پر کسی نے قائد اعظم کا ہی بیانیہ, قائد اعظم کے ہی فرمودات دہرائے تو وہ اتنا بڑا گناہ بن گیا. ووٹ کو عزت دو کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو. یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائد اعظم نے خود فرمائے تھے. اور آپ جب مادر ملت زندہ باد, ایسے نعروں سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو سے کس کو ڈر لگتا ہے اور مادر ملت زندہ باد سے کس کو ڈر لگتا ہے, یہ میں اچھے سے جانتی ہوں. اور وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا. اور اس نعرے سے کس کو اعتراض ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتی ہوں. اس نعرے سے اس کو اعتراض ہے جو ووٹ چوری کر کے آئے ہیں, جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں, جنہوں نے فاطمہ جناح سے لے کے آج نواز شریف تک اور سارے جو منتخب نمائندے ہیں پاکستان کے عوام کے, ان کو غدار ڈکلیئر کیا. یہ وہاں جا کر تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے, میں اچھے سے جانتی ہوں. لیکن کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ زمانہ بدل گیا, وقت بدل گیا؟ یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ سب کو معلوم ہے. اب خلا سے اتر کر اگر آپ زمین پہ آ گئے ہیں, خلائی مخلوق سے اگر آپ زمینی مخلوق بن گئے ہیں, تو کیا لوگ آپ کے چہرے نہیں پہچانیں گے؟ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اور پھر جو نواز شریف صاحب نے, جو پی ڈی ایم نے سوال اٹھائے ہیں, ان سوالوں کا جواب کیا یہی ہے کہ غداری کے پرچے کاٹ دو, دہشت گردی کے پرچے کاٹ دو, اور اب جو ایک شک ڈالی ہے بیچ میں اور کہا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی دی ہے. بھئی وہاں پر سینکڑوں افراد موجود تھے اور وہاں پر آواز جو ہے وہ ایک دوسرے کی نہیں سنائی دے رہی تھی, تو یہ قتل کی دھمکی کسی کو سمجھ آ گئی تھی؟ اور کیوں دے گا کوئی کسی کو قتل کی دھمکی؟
اب اس بات پہ بھی آ جائیں کہ قتل کی دھمکی کا پرچہ درج کرانے والا کون ہے. یہ مجھے ابھی ایک خبر ملی ہے, یہ میرے پاس FIR کی کاپی ہے. وقاص احمد خان مدعی ہیں جو دہشت گردی کوڈ کا مفرور ہے. جی, FIR نمبر 513/19 تھانہ, یہ کیا لکھا ہے جی, کون سپر ہائی وے والا, اور یہ ڈیٹس بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو پرچے درج آپ کراتے ہیں کبھی دہشت گردی کے, کبھی غداری کے, تو ان کے جو مدعی ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ جلدی میں ایسے ہی ہوتا ہے. جلدی میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ لوگ کیوں ہوتے ہیں جن کا اپنا اتنا لمبا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے؟ آپ کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں. سچا آدمی تو کبھی نہیں آئے گا ان چیزوں کے لیے, ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں کو اٹھانا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں, مجھے ادراک ہے اس چیز کا. اور یہ بھی میں انکشاف کر دوں کہ کیپٹن صفدر کو دھمکیاں بہت دیر سے آ رہی تھی کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, اور یہ بہت ہائیسٹ لیول سے آ رہی تھی. ذاتی اناد بھی اس میں شامل ہے. انہوں نے, وہ ایک بہت ایموشنل سے انسان ہیں, وہ بات کر دیتے ہیں تو ان کو دھمکیاں آ رہی تھیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھمکیوں سے نواز شریف مغلوب ہو جائے گا, مریم نواز مغلوب ہو جائے گی, یا PDM کے اتحاد میں کوئی فرق آئے گا یا وہ مغلوب ہو جائیں گے, تو اس کی خام خیالی ہے. میرے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے رشتے ہیں, ان کے تھرو مجھے بلیک میل کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھی ہوں, آؤ اور مجھے اریسٹ کرو. ہمت ہے تو کرو, دنیا دیکھے تمہارا مکروہ چہرہ. آج بھی دیکھا ہے دنیا نے, اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ پوری جو سٹوری مجھے پتہ ہے, لیکن میں وہ اس وقت اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مجھے مراد علی شاہ صاحب نے پوری بات بتائی ہے اور مجھے پورا علم ہے کہ یہاں پر کیا ہوا. نہایت افسوس کا مقام ہے, نہایت شرم کا مقام ہے, لیکن اس سے آج ایک ہی بات ثابت ہوئی. مشرف کا دور آپ سب کو یاد ہے نا, جب مشرف کا دور ختم ہونے والا تھا, جب اس کی شامت آئی تھی تو اس نے پے در پے جو غلطیاں کرنی شروع کیں, تو یہ جو لوگ ہیں ان کا تو حال بہت جلد مشرف جیسا ہونے والا ہے. جب آپ طاقت کے نشے میں اندھے ہوتے ہیں, جب آپ کو طاقت کا تکبر ہوتا ہے, تو آپ دماغ سے نہیں سوچتے. جب آپ دماغ سے نہیں سوچتے اور طاقت سے سوچتے ہیں تو پھر آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ پورا کا پورا ایکسپوز کر دیتے ہیں. تو ہمارا کام تو آپ نے آسان کیا, ہمیں تو آپ نے آج وہ موقع دیا کہ ہم قوم کے سامنے یہ بات رکھیں کہ جب نواز شریف کہتا ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں, اسٹیٹ ابو اسٹیٹ, گورنمنٹ ابو گورنمنٹ, تو نواز شریف بالکل سچ کہتا ہے. بہت بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ ذرا کائنڈلی کنڈکٹ کریں گی. جی, میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے غصے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب صورتحال جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. سوری, مجھے غصہ بالکل نہیں, مجھے غصہ نہیں ہے, آپ آگے بات کیجئے. جی, تو کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ اسمبلیوں سے, سینیٹ سے, اور جو سندھ میں آپ کے اتحادیوں کی قائم ہے اس سے استعفے دیں گے اور اس حکومت کا خاتمہ کریں گے؟ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ نہ ہم غصے میں کوئی کام کریں گے نہ جلد بازی میں کام کریں گے, کیونکہ ہم حق پہ ہیں. لیکن اتنا ہے کہ ہمارا کام آسان کر دے. ہاں بالکل, ہم حق پہ ہیں, سچ پہ ہیں, ہمیں ایسی غلطیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ان کو جلدی ہوگی, ہمیں جلدی نہیں ہے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے, وقت آنے پہ کریں گے. آج جو کارروائی ہوئی میڈم, کیپٹن صفدر کو جو گرفتار کیا گیا آج, اس کا مقصد یہ ہے کہ کل جو آپ نے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں جلسہ کیا, تو کیا یہ اس جلسے کا رد عمل ہے؟ کیونکہ میزبان پیپلز پارٹی ہے, اسے خوار کرنے یا انہیں اور PDM میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے یہ ریاست کا کام ہے. کیونکہ مراد علی شاہ نے آپ کو تو بتایا ہوگا یہ پولیس والے کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا دروازہ توڑے.
कुछ तो पता होगा ना रियासत के किन कुवतों ने, वो कुवतें जिनका जिक्र आपके वालिद करते वही है या कोई और है? आप अच्छे से जानते हैं कौन है, क्योंकि जब मुराद अली शाह साहब ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया, सिंध हुकूमत ने कह दिया कि हम में से कोई नहीं है, तो फिर कौन है? फिर वही बच गए। एक मिनट सबको बारी देंगे, एक मिनट आप बात करें जी। आप मौलाना साहब ने फरमाया कि रेंजर्स ने दबादा तो आप कह रही हैं कि पुलिस ने तो हकीकत क्या है? दूसरा सवाल ये है कि मौलाना साहब ने ये भी फरमाया कि आईजी सिंध को 4 घंटे तक यरमाल रखा है और उनसे उनके फोन भी ले लिए गए जी। सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं और उनसे कहा गया, मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूंगी, उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें। और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सब ने देखा है। आज सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं जी। आईजी सिंध 4 घंटे तक यरमाल रहे, आज इस पे सिंध गवर्नमेंट क्या कार्रवाई कर रही है? जी ये माइक दे सबसे पहले तो इंतहाई मुआज़्ज़त ख़्वाह है, शर्मिंदा है, खासतौर पर अपनी काबिल इज़्ज़त व एहतराम बहन मरियम नवाज साहिबा के सामने, हमारे पीडीएम के जो रहनुमा हैं सदर साहब वो सब उनके सामने, और जो हमारे PMLN के कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट उनके आगे मुआज़्ज़त ख़्वाह है कि इस होटल में सिंध में ये वाक़या हुआ जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। जो सवाल आपने किया उस पर लीडर साहिबान बोल चुके हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस पर इंक्वायरी वो करवा रहे हैं, और जिस तरह कहा गया है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और वो आप सबके साथ शेयर की। एक सेकंड जी, ऐसे सबके सवालों के जवाब देकर जाएंगे। एक सेकंड आप बात करें। से मेरा सवाल है, अक्सर सवाल में मैं आगे निकल जाता हूँ तो लोग कहते हैं सवाल में आप वापिस आ जाइए, क्योंकि बात वक्त ज्यादा फासला तय कर। तो सवाल आपसे ये है, 29 आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन जा रही है। आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है अपोजिशन जा रही है। मुझे 1977 की सूरत हाल याद आ रही है कि दोनों जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सूरत हाल उसी तरफ जा रही है? देखिए हालात होते हैं। जिस जुर्म की पादाश में मुंतखब हुकूमतों को रुखसत किया जाता है, आप उस ज़माने की बातें करते हैं, लेकिन आज निक्का और अब्बा दोनों एक ही जुर्म के मुजरिम हैं, वो ऐसे गलती नहीं कर सकते। जी आप बात करें। एक सेकंड आप बात करें। एक सेकंड जी, आपको देखती हूँ मैं अभी देखती हूँ, आप बात करें। एक सेकंड जी, एक सेकंड। तो आपने कहा कि कैप्टन सफदर को धमकियां आती थी, धमकियां कौन देता था? दूसरा सवाल ये है इसके साथ ही कि कहा ये जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जिन्होंने अपने पेपर में कल ये बात कही थी कि नवाज शरीफ की तकरीर इसलिए नहीं दोबारा दिखाई गई कि उन्हें GHQ से एक ब्रिगेडियर का फोन आया था, वादा करते थे। साहब ने ये बात कही थी कल टीवी टॉक शो में। किसने गई थी? एहतजाज हसन साहब ने टीवी टॉक शो में ये बोला कि जो है एहतजाज हसन साहब ने एज अ बैरिस्टर बात की होगी, मेरा ख्याल है मेरे सवाल का जवाब आएगा, मेरे जवाब धमकियां कहाँ से आती थी? देखें, अगर हमारी पार्टी का कोई कारकुन या रहनुमा अपनी ज़ाती हैसियत में बात करे, पार्टी का वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे थे, उनका ज़ाती मामला होगा,
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की। जवाब सुन एक सेकंड आपने कहा कि 1977 का रिपीट तो नहीं होगा। आपने फरमाया ना ये 1977 है और ये ना ये 1999 है, ये 2020 है। इसमें जो ये काम करेगा ये उसके लिए अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस कार्रवाई के बाद सूबाई वजीर सईद अली ने ट्वीट जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि कैप्टन संसद ने जो कुछ किया वज़ारे कायद में वो नामुनासिब था। लेकिन और नासिर शाह साहब ने भी बयान जारी किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप कहती है कि वज़ारे कायद, आप जरा सईद गनी साहब का ट्वीट पूरा पढ़े। तो नीचे उन्होंने मजम्मत भी की है लेकिन ऊपर नहीं, बस उसका यही जवाब है। थैंक यू। आप बात करें जी, आप लेकिन आज जो कराची में आपके साथ हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि असल वज़ीर आला सिंध में बैठे हुए हैं कि आप जो गिरफ्तारी जिस तरह हुई उन्हें इल्म में नहीं है, कभी दूसरी वज़ीर आज़म तो आप कहती हैं सिंध में आपके साथ क्या हुआ? यही तो हमारा मुकदमा है भाई, यही जी जरूर दीजिए, यही तो हमारा मुकदमा है। कई हुकूमतें चल रही हैं। कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि जो कुछ यहाँ सिंध में हुआ है, अगर तो पंजाब हुकूमत की तरफ या केपी हुकूमत की तरफ इस तरह के नाजायज काम को वो दिफा करते, उसको जायज कहते, तो फिर तो आप सही मानों में कहते कि ये कठपुतली है। लेकिन जहाँ की हुकूमत कहती है कि वफाकी इदारों ने यहाँ पर अपने हुदूद से तजावुज़ किया है और वो खुद इसको एक जुर्म करार दे रहे हैं, और इस पर इस हद तक के सूबे में हुआ है, उसके डोमेन में हुआ है, उस पर शर्मिंदगी का भी इजहार कर रहे हैं, नदामत का भी इजहार कर रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वो नाम न दें जो कठपुतली का जो आप इमरान खान को देते हैं या पंजाब के वो ये था कि जल्द से जुलूस होंगे, अब गिरफ्तारी होगी है, क्या लाए अमल में कोई तब्दीली होगी, कोई धरना होगा, क्या होगा? इसके ऊपर मशवरा चल रहा है और फौरी इक़दामात के लिए हम मुशावरत करें।